کہ کئی وہ لوگ ہیں جو آپ کے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور اس میدان کے جم غفیر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میری سن بھی رہے ہیں۔ میں انہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آؤ اس پلیا کے میدان میں دیکھو، یہ ووٹ اور نوٹ کے لیے آیا ہوا مجمع نہیں، یہ گنبد خضرا کے لیے آیا۔ الحمدللہ رات کی تاریکی چھا جانے کے بعد بھی چاہے 12 بج جائیں چاہے 2 بج جائیں، غلامان محمد کو کسی وقت کی تاریکی روک نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ جہاں تم قوت عشق کے ساتھ جمع ہوگے، اندھیرا ہی کیوں نہ ہو اجالے کا منظر آ جائے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے اے سنی مسلمانوں کہ دنیا نے ابھی تمہارے قوت عشق کو دیکھا کہاں ہے، بس داستانیں سنی ہیں کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ ہاں آپ تمہیں ریل میدان میں اتر کر کے دکھانے کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات چبھ رہی ہے اور بہت زیادہ ٹر 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 کی آوازیں آپ میڈیا میں سن بھی رہے ہوں گے۔ ان سارے مینڈکوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی کے شعر ابھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزوں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولتوں سے نوازا ہے، کتنی دولتوں سے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان بچھڑا ہوا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ پسماندہ ہے؟ تمہاری نظروں میں ہو سکتا ہے پسماندہ ہو، بچھڑا ہو، دولت سے آری ہے، سیاست سے خالی ہے، حکومت سے دور ہے، ڈپارٹمنٹ میں اس کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اے دنیا والوں، جو دولت ہم اپنے سینے میں عشق رسول کی رکھتے ہیں، پوری کائنات مل کر کے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کے فدائی حضور کے قدموں پر نچھاور ہونے والوں کے لیے پوری کائنات ٹوٹ پڑتی ہے اور بڑے بڑے مالدار اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا غلام ہر زمانے میں یہ کہتا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے میں میری پہلی آمد ہے، آپ کے علاقے میں میرا آپ کے سامنے کھڑا ہونا پہلی مرتبہ ہے۔ سید صاحب قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں اللہ کریم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اندر میرے لیے یہ جذبات میرے جبے ٹوپی کی وجہ سے نہیں، میرے کسی سیاسی خاندان کی وجہ سے نہیں۔ آپ اگر یہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا اس منبر پر میری تعظیم کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہے، اور ہماری عزت اسی کے لیے ہے جو نبی کی غلامی میں آتا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہاں اسی لیے شاعر کہتا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے عزیزوں، ایک بار جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتا ہے چاند بھی اس پر رشک کرنے لگتا ہے، ہاں آسمان بھی اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے جس طرف سے وہ گزرے ہوائیں اسے سلام کرتی ہیں۔ تمہارے پاس بڑی دولت نبی پاک کی غلامی کی ہے، بس صرف اور صرف بات اتنی ہو گئی کہ اس ظالم دنیا نے تمہارے گلے سے وہ پٹا کھینچنے کی کوشش کی، جو غلامی کا پٹا تم نے صدیوں سے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، اس پٹے کو کبھی نکالنے مت دینا۔ جب تک تمہارے گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے گا ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو، ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو۔
شان رسالت نام سے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نام سے یہ جلسے کا انعقاد ہے، اور اس میں مزید میرے لیے باعث برکت یہ ہے کہ آج میرے شیخ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ اللہ کریم اس عرس کی برکت سے آپ سب کے اور میرے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ کون ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور دنیا بھر یہ جانتی ہے کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کروں ہندوؤں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو رہ چکے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری رہ چکے، یا پھر سکھوں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو ہو چکے، ان سب کی تحریریں موجود ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ سب رطب اللسان رہے، ہر زمانے کا، ہر فرقے کا، ہر دین کا ماننے والا میرے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، میرے نبی کی عظمت اور تعریف کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دن میں سورج نکل جائے اور اگر کوئی کہے کہ سورج کالا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سوائے تیرے کالے پن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سورج تو روشن ہے، سورج روشن ہے۔ لیکن میرے نبی پاک کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اے سنیو، قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا حضور کی سیرت پر انگلی اٹھائی، قرآن کے فارمولے کے اعتبار سے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس کی ماں نے خطا کیا ہو۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو گالیاں دی وہ زنا سے پیدا ہوتا، زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی سامنے آ جائیں گی باتیں، جتنے گستاخ ہوں گے ان کی ساری حقیقتیں باہر آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ میرے عزیزوں، آپ کو میں یہ بات بتا دوں، حضور کی عزت پر پہرا دینا، اگر اللہ کریم نے تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا تو اپنے اعزاز پر فخر کرو کہ یہ خدمت عام آدمی کے ذمہ نہیں دی جاتی، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے محبوب کے لیے چنتا ہے۔ اگر حضور کی محبت کے لیے تمہیں چنا گیا یا ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے چنا گیا تو فخر کرو اور شکر کرو، اس لیے کہ نبی پاک کا ڈیفنس کرنا اور دفاع کرنا خود مولا کریم کی سنت ہے، اللہ کریم کی سنت ہے۔ میں نے سورہ پڑھی آپ کے سامنے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ توجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے، 3 بیٹے ہوئے، بیٹیاں 4 ہوئی اور چاروں بڑی عمر تک رہیں، شادی بھی ہوئی، لیکن بیٹے جو تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، 6 مہینے سے زیادہ کوئی حیات میں نہیں رہے۔ اب آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں، جاہلوں کے ہاں یہی رواج ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے نہ ہوں گے تو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کے تانے مکہ کے کفار بھی دینے لگ گئے۔ ابو لہب نے ایک کڑوا جملہ کہا میرے نبی پاک کی شان میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ وہ ابتر ہے، ابتا ہے، یعنی نسل کٹی ہوئی ہے، محمد کی نسل نہیں چل سکتی، بیٹے تھے ختم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظالم نے تانا مارا۔ جانتے ہیں میرے نبی کے دفاع میں، ڈیفنس میں کون سامنے آیا؟ کوئی نہیں بلکہ خدائے قدیر و جبار آیت اتارتا ہے، قرآن میں آیت اور پوری سورہ آ گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے عبادت کرے، قربانی کرے۔ اب آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ آپ کا
दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। अबू लहब ने मेरे आका को कटी हुई नस्ल का कहा था और मौला ने अबू लहब के लिए फरमाया, आज ऐ सुन्नियों, ऐ मेरे जवानों, आपसे मैं कहता हूँ जरा चिराग लेकर पूरी कायनात में ढूंढ करके दिखाओ अबू लहब के बेटे कहाँ रहते हैं, उसकी बेटियां कहाँ रहती हैं, उसकी औलाद कितनी है, उसके खानदान कितने हैं। तुम्हें एक जगह से एक बच्चा भी नहीं मिलेगा। अबू लहब खत्म हुआ, उसकी औलाद भी उसी जमाने में खत्म हो चुकी, लेकिन जिस खित्ते में भी जाओगे मेरे आका की औलाद, सादात और आले रसूल हर जगह नजर। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिंबरों पर से मैंने खिताब किया, आज तक शायद कोई मिंबर ऐसा हो जिसमें आले रसूल ना होते हो, मेरे आका की औलाद ना होती हो। अल्लाह करीम अपने नबी के दिफा में फरमा रहा है, नबी आपकी नस्ल नहीं कटी बल्कि आपके दुश्मन की नस्ल कटी है। इसी तरह आज भी मैं कहता हूँ जो जालिम भोंक रहे हैं ये अबू लहब की तरह कटी हुई नस्ल के हैं। चंद दिनों के बाद देखना अखबारों में भी इनका तस्करा नहीं रह जाएगा, कहीं किसी की जुबान पर इनका निशान भी नहीं रहेगा, और अगर कुछ बाकी रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले बंद हो गए, खत्म हो गए। आपको एक बात बता दूं, उस जमाने में कटी हुई नस्ल का कहा, और अल्लाह ताला ने मेरे महबूब की औलाद को सैयद-ए कायनात फातिमा ज़हरा के वतन से पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया में फैलाया। और आज पूरी दुनिया में 1400 साल से अगर कोई नस्ब सबसे ज्यादा महफूज है तो मेरे नबी का नस्ब है। हुजूर पाक की आल, इनके शजरे महफूज, इनके बाप दादा महफूज, इनके खानदान महफूज, बाकी किसी के खानदान महफूज नहीं। अल्लाह करीम ने अपने रसूल के खानदान को महफूज रखा, बल्कि रिवायात में है कयामत के दिन भी रसूल पाक की आल और उनका खानदान महफूज होगा। अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है ये? आपने तो हौज़े कौसर का नाम सुना होगा। हौज़े कौसर वो एक ऐसी नहर है जो क़यामत के दिन मेरे आका को दी जाएगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मेरे आका अपने हाथों से उस नहर से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस हौज़े कौसर का नाम सुना होगा, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर का माना कुछ और भी है। तवज्जो, मैं थोड़ी तशरीह करके समझाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। अरबी का ग्रामर आपको करीब ला करके मैं बताता हूँ। अरबी में जो लफ्ज होता है कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट कसीर होता है। कलील का अपोजिट क्या होता है? कसीर। थोड़ी बहुत अरबी है मुसलमानों, आपको भी तो आना चाहिए, तुम ही तो कुरान वाले हो, तुम तो रसूल की जुबान वाले हो। जन्नत में भी यही जुबान चलनी है, कब्र में भी यही चलनी है। तो अरबी से आप वाक़िफियत इख्तियार कर लो। थोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? कलील, और ज्यादा को अरबी में कसीर कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट काला है, लेकिन कलील का अपोजिट कसीर। अब मैं मिसाल से समझाता हूँ। 10 रुपये मेरे पास है तो इसको कलील कहेंगे, 100 रुपये है तो उसको क्या कहेंगे? कसीर। बात समझ में आ रही? 10 रुपये को कलील और 100 रुपये को कसीर। इसी तरह 1 रुपये को कलील, 10 रुपये को कसीर कहेंगे। अब और सुने, कलील के मुकाबिल में कसीर होता है, और कसीर से थोड़ा ज्यादा हो, कसीर से थोड़ा ज्यादा हो तो उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। यानी 10 रुपये के बदले में 100 नहीं 1000 हो तो अक्सर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया अक्सर। और अक्सर से भी ज्यादा हो तो उसे कौसर कहते हैं। ये अरबी का कायदा है। बात समझ में आ रही? अब सुनो,
حضور کو اللہ نے کیا دیا، اپنے نبی کو رب تعالیٰ نے کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ کیا ہے کوثر؟ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قلیل کیا چیز ہے، تو قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب آپ فرما دیجئے پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ پوری دنیا جس میں میں بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے، یہ سارے درخت، پیڑ پودے، چرند پرند، حیوانات، جنات، زمین آسمان، چاند سورج ستارے سب آ گئے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمین پر موجود ساری چیزیں، ساری مخلوقات، ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، اور قلیل کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ کثیر۔ یعنی کہ پوری دنیا سے ڈبل ہو تو اسے کثیر کہیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو اکثر کہیں گے، اکثر کہیں گے، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری دنیا کے برابر قلیل نہیں دیا، اور نہ ہی اس کا ڈبل کثیر دیا، اور نہ ہی اس سے زیادہ کوثر دیا، جہاں کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اکثر بھی نہیں، کوثر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نے کیا دیا اندازہ بھی نہیں کر سکتے میرے عزیز۔ وہ حقیقت محمدیہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس شان رفعت اور اس شان رسالت کو بیان کرتے کرتے زبانیں تھک گئی، حلق سوکھ گئے، قلم ٹوٹ گئے، پھر بھی ان کی سیرت کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا۔ حضور کی تعریف کرنے والے اخیر میں یہ کہہ گئے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے عزیزو شان رسالت کو میں کیا بیان کروں؟ جن کے قدم ناز کا حال یہ ہے کہ جس جگہ قدم رکھیں اللہ کریم اس علاقے کی قسم یاد فرمائے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم۔ اور حضور کے چہرے کا حال یہ ہے، چہرے مبارک کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی 2 رکعت ہو چکی ہے۔ دل میں خیال آیا ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا، بیت المقدس اس طرف ہے، کعبہ اس طرف۔ دل میں خیال آیا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا میرے آقا نے نماز کی حالت میں۔ تم اور ہم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی، لیکن رسول اپنا چہرہ اٹھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ نماز میں ہی آیت نازل کرتا ہے جبرائیل امین کو بھیج کر، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف جو آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف اللہ عنقریب آپ کو پھیر دے گا۔ 2 رکعت نماز ہو چکی، جبرائیل امین اسی نماز کی حالت میں آیت لے کر آتے ہیں۔